الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں عنایت فرمایا اور یہ رمضان پہلے حصے سے آگے کی طرف جا رہا ہے، اور رمضان میں اللہ کی بندگی رات کو بڑی اہمیت رکھتی ہے. رمضان کے علاوہ بھی رات میں اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے اٹھنا اس کی بڑی اہمیت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد نے روایت کیا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ. اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم کرے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور نماز پڑھے اور اپنی گھر والی کو بھی اٹھائے. فإن أبت نضح في وجه الماء. اگر اس کی گھر والی اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکے. ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل وصلت. اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم کرے جو رات کو اٹھے نماز پڑھے. وایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو اٹھائے. فإن أبى نضحت في وجه الماء. اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکے. یہاں اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے، جو پانی چھڑکنے کا کہا ہے، ظاہر ہے یہ بیوی یا شوہر ایک دوسرے کے چہرے پہ پانی اس وقت چھڑکیں گے کہ جب بیوی کو پتہ ہو کہ شوہر کو اس بات پہ آمادگی ہے کہ اس نے اٹھنا ہے، اور نہیں اٹھے گا تو اس کو پشیمانی ہوگی، پھر اس کے اوپر چھڑکے گی پانی. اور اسی طرح شوہر بھی، یعنی اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں میاں بیوی کا رشتہ دین اور اللہ کی بندگی کے لیے ایسا ہو کہ ایک دوسرے کو دین کے لیے راغب کرتے ہوں اور خوش ہوتے ہوں، اس میں خوش ہوتے ہوں. یہ اس تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے بیوی بھی شوہر کے پانی منہ پہ پانی اس وقت چھڑکے گی جب اس کو پتہ ہے کہ میرا شوہر خوش ہوگا، صبح دن کو اٹھے گا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، مجھے اٹھا دیا. اور اسی طرح تو یہ جب میاں بیوی کا دونوں کا ایسا تعلق ہو، اللہ کی بندگی کے لیے ایک دوسرے کو آمادہ کرتے ہوں اور خوش ہوتے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے رحمت کی دعا کی. اور جب ان پہ رحمت ہوگی تو پھر رحمت ان کی نسلوں پہ بھی جائے گی، آگے نسلوں تک جائے گی. تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم عمل ہے کہ رات کو اللہ کی بندگی کے لیے اٹھنا. اور رمضان میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، رمضان میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ویسے ہی اعمال بڑھ جاتے ہیں، اور رمضان میں آخر میں جیسے کہ امام مسلم نے روایت کیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ رمضان کے آخری 10 میں وہ محنت کرتے تھے جو باقیوں میں نہیں کرتے تھے. تو رمضان کے آخری 10 میں آپ محنت باقیوں سے بڑھ کے کرتے تھے. اور اس کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ آخری 10 میں جو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت زیادہ ہے، اس میں ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 میں ایک تو لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اس کے لیے اس کی کوشش ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان جب جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے امت کو تعلیم ملتی ہے کہ انسان کو اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ جو رمضان کی فرصتیں اس میں وہ جیسی کوشش نہیں کر سکا اس میں اور کوشش کر لے، یا اگر اس نے کوشش کی بھی ہے تو اور سمیٹ لے، تاکہ جب رمضان کی جو باقی فرصتیں ہیں اور اس میں جو لمحے ہیں قیمتی اور رحمت کی عطائیں ہیں اور بارشیں اور نوازشیں ہیں، ان کو اپنی کوشش کر کے سمیٹیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اذا دخل العشر
احی اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، جب رمضان کے آخری 10 یعنی آخری عشر آ جاتا، احی اللیل آپ رات کو جاگتے تھے. یہاں احی اللیل کا لفظ استعمال ہوا. جو احی اللیل کا لفظ استعمال ہوا نا، تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کو، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا گیا رات کو زندہ کرنا، رات کے اندر زندگی ڈالنا. تو فتح الباری میں اس کا معنی بیان ہوا ہے جلد 4 میں کہ جب انسان اللہ کی بندگی کے لیے رات کو اٹھتا ہے تو اس کی رات میں زندگی آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کی دنیا کے اندر اور انسان کی زندگی کے اندر حقیقی زندگی اس کی بندگی سے آتی ہے، حقیقی روح اس کی بندگی سے آتی ہے. اسی لیے اللہ کی یاد کرنے پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے، جو اللہ کی یاد کرتا ہے زندہ ہے. اور اسی طرح لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہاں قبرستان کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے گھروں میں عبادت نہ ہوتی ہے. قبرستان تو نہیں ہوگا، لوگ ہوں گے چلتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے، لیکن قبرستان کہا گیا کہ اس میں حقیقی زندگی نہیں ہوتی. حقیقی زندگی گھر میں بھی اور انسان کے اندر بھی جب اللہ کی بندگی ہوتی ہے پھر آتی ہے. تو فرمایا رات کو زندہ کرنا ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے تھے، کیونکہ امت کے لیے بھی تعلیم ہے. وہی قضا رہو، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے جب رمضان کا آخری 10 ہوتے، وجدہ اور خوب محنت کرتے. وشد المئزر، شد المئزر ایک عربی کا محاورہ ہے. عربی میں کہا جاتا ہے شددت لهذا الامر مئزری. اس کا مطلب ہے تشمرت له وتفرغت. جیسے آپ گھر میں مثلا کوئی شادی آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ شادی آ رہی ہے، ابھی یہ کام نہیں کرنے، ابھی یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی سارے کام ابھی نہیں کرنے، یہ شادی کے بعد کرنے. اپنے آپ کو باقی سارے کام پیچھے کر لیتے ہیں. یا اسی طرح کوئی تاجر ہے، اس کی تجارت کا سیزن ہے، وہ کہتا ہے یار میرا بھی سیزن آ گیا ہے، ان دنوں میں نے سیزن میں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. کسان ہے، اس کی فصل کی کٹائی کا دن آ گیا، اس کا سیزن ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس میں یہ بھی نہیں کرنا، میں ابھی مصروف ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے کاموں کو سمیٹ لے اور پوری کوشش کر لیں. شد المئزر، اپنی کمر کس لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں رمضان کے آخری 10 میں. اس لیے بہت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی. اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں. اس میں بعض علماء نے فرمایا لیلوا کا نہاریہ، جب لیلۃ القدر گزرتی ہے اس کے ساتھ دن بھی آتا ہے. لیلۃ القدر تو مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے پہ، صبح صادق طلوع ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نورانیت دن میں بھی رہتی ہے. اس کی نورانیت دن میں بھی رہتی ہے. لیلۃ القدر تو اسی وقت تک ہوتی ہے. اس کی نورانیت جیسے لطائف المعارف میں بعض علماء کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ رات اس لیے اہمیت بھی رکھتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امام ترمذی نے روایت کیا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 میں، حضرت علی المرتضیٰ کیونکہ آپ کے گھر کے آدمی ہیں، آپ کے داماد ہیں، تو اس لیے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ رمضان کے آخری 10 میں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور طبرانی کی روایت ہے، طبرانی کی روایت میں ہے یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من شہر رمضان کل صغیر و کبیر یطیق الصلاۃ. آپ اپنے اہل میں ہر چھوٹے کو اور ہر بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا ہے آپ اس کو اٹھاتے تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رمضان کے اس میں اگر ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو بھی جو ابھی نماز پڑھ سکتے ہیں ان کو بھی اللہ کی عبادت میں کی طرف متوجہ کریں. تو اس رات کی اہمیت ہے. اور اس کو قرآن میں کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر میں،
اس کو قدر کہا گیا. قدر کیوں کہا گیا؟ قدر اس لیے کہا گیا، قدر عربی میں کہتے ہیں تضییق، تنگی کو. قدر کا لغوی معنی تنگی بھی ہے. اس رات کو تنگی کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں کیا تنگی ہے؟ اصل میں عربی بڑا جامع لفظ ہے، اور یہ تنگی کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے قدر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا امتحان لیتا ہے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یہاں لفظ قدر کا استعمال ہوا، تنگ کرنا. رزق تنگ کرنے کے لیے لفظ قدر استعمال ہے. تو لغت میں تنگ کرنے کو، کسی کوئی چیز تنگ ہو جائے اس کے بھی قدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو قدر کیوں کہا گیا؟ اس میں خلیل ابن احمد نے فرمایا اس لیے کہ اس رات میں فرشتے اتنے زیادہ زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. یہاں تنگی کا یہ مطلب ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں. اب انسانوں کو محسوس نہیں ہوتا، فرشتے جسم لطیف ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ابھی بھی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں، محسوس نہیں ہوتا، لیکن فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. چنانچہ جامع الصغیر میں امام سیوطی نے ایک روایت کی ہے ثابت شدہ کہ اس رات میں فرشتے زمین پہ اکثر من عدد الحصا، زمین پہ چھوٹے چھوٹے پتھر سنگریزے جن کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے. کوئی شمار کر سکتے ہیں زمین میں کتنے سنگریزے ہیں؟ کوئی شمار نہیں کر سکتے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. فرمایا کہ اس رات میں زمین پہ اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں، یہ حدیث امام سیوطی نے ذکر کی ہے کہ جو سنگریزے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد زمین پہ آتی ہے. اس رات کی اہمیت ہے. اور یہ قدر سے بھی ہے، بفتح الدال، اس کا مطلب تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو پورے سال کے تقدیری امور اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں. یہ ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اللہ تعالیٰ کا ہر کام میں حکمت ہے اور اللہ کے ہر کام مضبوط ہیں، اس میں ہے. تو اس رات میں یہ ہے کہ فرشتوں کو سال بھر کے کاموں سے آگاہ کیا جاتا ہے. اور قدر کا ایک معنی شرف بھی ہے، ذو قدر، مرتبے والا، کیونکہ اس رات میں قرآن پاک اترا، قرآن پاک بھی مرتبے والا، اور جس فرشتے نے اتارا وہ فرشتہ بھی مرتبے والا. قرآن پاک قدر والا ہے، شرف کے معنی میں، قدر کا معنی شرف بھی ہے. عربی ایک جامع لفظ ہے، جامع زبان ہے، جامع ترین زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں قدر کا معنی شرف بھی ہے، مرتبہ، کہ اس رات میں جو قرآن اترا وہ بھی مرتبے والا ہے. نزل بہ الروح الامین، اور جس فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے لے کے آئے وہ فرشتہ بھی مرتبے والا ہے، مرتبے والا ہے. اس لیے یہ رات عظمت والی ہے، یہ رات عظمت والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کا ایک یہ بھی معنی علماء نے بیان فرمایا کہ اس رات میں جو انسان عبادت کرتا ہے، القدر فی العبادہ، وہ عبادت بھی بڑے مرتبے والی ہو جاتی ہے، عبادت کو بھی شرف حاصل ہو جاتے ہیں. اس رات میں جس عبادت کیا جائے اس عبادت کو بھی مرتبہ مل جاتا ہے، اس عبادت کا بھی شرف ہو جاتا ہے، اس کا بھی مرتبہ مل جاتا ہے. اور ایک یہ بھی معنی بیان کیا ہے، الشرف للعامل فیہا، جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے اس آدمی کو بھی شرف مل جاتا ہے، وہ آدمی خود شرف والا، وہ آدمی خود مرتبے والا ہو جاتا ہے. اس میں کہ اس رات میں بندگی کرنے سے انسان شرف و مرتبے والا ہو جاتا ہے. اللہ کیا اس کا مرتبہ اور قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ کیا قدر و منزلت ہوتی ہے، قدر و منزلت ہے. اور یہ فرمایا نا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. امام ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حوالہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو
اس رات کو اتارا جملۃ واحدہ من اللوح المحفوظ الی البیت العزہ من سماء الدنیا. لوح محفوظ میں قرآن پاک تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر سے لیلۃ القدر میں دنیا کے آسمان پہ یہ قرآن اتارا. دنیا کا آسمان، یہ پہلا آسمان ہے، یہ دنیا، اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا، چوتھا ہے. لوح محفوظ اوپر ہے، اوپر لوح محفوظ ہے. جو لوح محفوظ اوپر ہے، ساتواں آسمانوں کے اوپر ہے. تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو دنیا کے آسمان پہ بیت العزت میں اتارا. اور پھر جوں واقعات پیش آتے گئے، 23 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واقعات اور حالات کے مطابق پھر اس کی آیات اور صورتیں اترتی رہیں. تو پورا قرآن لیلۃ القدر میں اوپر سے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پہ آ گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ. ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا، ترجمہ تو کرنے کی ضرورت نہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اس کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے. فجر یعنی صبح صادق، جب آپ کا روزہ بند ہو جاتا ہے وہ فجر طلوع ہو گئی، اس وقت تک سلامتی ہے. سلاموں کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں سالمۃ لا یستطیع الشیطان ان یعمل فیہا سوءا او یعمل فیہا اذًا. اس رات میں شیطان کوئی برا کام نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. اس رات میں شیطان بڑا انسان کا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. اے لوگو، اے میرے بندو، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے. لہذا وہ بڑا دشمن اس رات میں تکلیف نہیں دے سکتا. اور حضرت قتادہ نے یہ بھی مان کیا کہ یہ رات لیس فیہا شر الی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک اس رات میں کوئی بھی شر نہیں ہوتا، کوئی بھی شر نہیں ہوتا. تو اس رات میں کیا حضرت قتادہ نے فرمایا تقضی فی الامور وتقدر الاجال والارزاق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یفرق فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں جتنے امور ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں. زندگی، رزق، صحت، جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کی نوکری، کاروبار، اولاد، زندگی، موت، صحت، جتنی بھی چیزیں ہیں متعلق ہیں، وہ فیصلے ہوتے ہیں. اور وہ فیصلے فرشتوں کو ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، سونپی جاتی ہیں. اس لیے رات اہمیت کی حامل ہے. ہر آدمی کے زندگی کے فیصلے اللہ کے کرنے سے ہیں نا. تو اس لیے اپنے لیے اللہ سے خیر مانگنا اور بھلائی طلب کرنا اور مزید راحتیں مانگنا اور ہدایت مانگنا اور تقویٰ مانگنا اور اپنے لیے بہتریاں اور خیریں مانگنا اور شر سے حفاظت مانگنا اور جو اس کی چیزیں ہیں وہ بھی مانگنا اور ہدایت بھی مانگنا، اللہ سے معافی یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے. ہر آدمی کے کام اللہ کی تقدیر کے ساتھ جڑیں. تو اللہ تعالیٰ سے خیر اس رات میں مانگنی ہے اور شر، تو اس لیے اس کی بندگی کرنا بڑا ہی کام دیتی ہے اس رات میں. امام ابن ماجہ نے روایت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آیا تو فرمایا ہے ان هذا الشهر شهر قد حضرکم، اے لوگو یہ رمضان آ گیا ہے. فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی لیلۃ القدر سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، وہ ہر بھلائی سے محروم ہے. ولا یحرم خیرہا الا محروم. اور رمضان کی یہ لیلۃ القدر کی بھلائی سے وہ آدمی ہے، وہ آدمی محروم ہے جو بالکل محروم ہے. بالکل محروم کا کیا مطلب ہے؟ امام نور الدین سندھی نے اس کا مطلب بیان کیا والذی لا حظ له فی السعادہ، جس آدمی کی خوش قسمتی میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے. خوش قسمتی میں کوئی، یعنی اس کے گڈ لک ہے ہی نہیں، وہ بد نصیب شخص ہے. دوسرے لفظوں میں وہ بد نصیب شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں، اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں، اور وہ بد نصیب شخص ہے کہ اللہ سے لے نہیں سکا،
اللہ سے مانگا نہیں، مانگے تو لے لے گا. تو جو انسان محروم ہو گیا اللہ کی یاد سے وہ آدمی مکمل ہی محروم ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عنایات کر رہے ہیں اور وہ آدمی محروم ہو گیا، وہ تو یقیناً وہ آدمی محروم شخص ہے، وہ بد نصیب آدمی ہے. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ آدمی خیر سے محروم آدمی ہے جو اس رات سے محروم ہو گیا. اب یہ رات کب ہے یہ بھی تھوڑا سمجھنا ہے. عام طور پہ لوگ ایک مخصوص رات کو کچھ کوشش کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تھوڑا اس کو سمجھنا ہے. امام ابن حجر نے فتح الباری جلد 4 میں اس کے بارے میں لیلۃ القدر کب ہے 46 اقوال ذکر کیے ہیں. فلاں رات ہے، فلاں رات ہے، فلاں 46، 4 اور 6 46. اور امام ولی الدین العراقی نے 15 اقوال ذکر کیے ہیں، 15 کہ فلاں 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 تاریخ فلاں تاریخ. اس لیے تھوڑا اس کو سمجھنا ہے. عام طور پہ لوگ کوئی ایک رات کے ساتھ مخصوص سمجھ لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اس بڑی بھلائی کو ہم حاصل کر سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر. ویسے اس میں روایات ہیں، کئی روایات ہیں. جیسے ایک روایت 9 تاریخ کی بھی ملتی ہے، ایک تاریخ 7 کی بھی ملتی ہے، ایک 5 کی بھی ملتی ہے، ایک 21 تاریخ کی بھی ملتی ہے، ایک 22 کی بھی ملتی ہے، ایک 23 کی بھی ملتی ہے، 24 کی بھی ملتی ہے، 27 کی بھی ملتی ہے، رمضان کی آخری رات بھی ملتی ہے. رمضان کی آخری رات لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، رمضان کی آخری رات بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. اب اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے ان روایات کو ذکر کر فرمایا کہ جو جتنی روایات ہیں وہ ساری ثابت ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناسخ و منسوخ ہے. تو اس میں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں فکر لاحق ہوا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تعین کر لی جائے تاکہ آسانی ہو جائے. تو امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں اس کو ذکر کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور ان سے پوچھا لیلۃ القدر کب ہے. صحابہ کو اس لیے بلایا کہ صحابہ نے مختلف اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. کسی نے ایک بات سیکھی، دوسرے نے دوسری سیکھی، تیسرے نے تیسری سیکھی. فَأَجْمَعُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. صحابہ کے اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں. اب یہ بات تو ہمیں قیمتی مل گئی. تو یہ بات اس کی بھی نفی نہیں ہے کہ 9ویں میں نہیں تھی یا 7ویں تاریخ میں نہیں تھی، یہ تھی 5ویں میں نہیں. لیکن اب امت کے لیے بعد میں آسانی کر دی گئی. بات سمجھ، امت کے لیے آسانی کر دی گئی کہ اس کو آخری 10 میں ہی ڈھونڈا تھا. تو صحابہ نے اس پہ اتفاق کیا کہ یہ آخری 10 میں. اب اس کو بھی تھوڑا سمجھنا ہے آخری 10 میں کیسے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری 10 میں اس کو تلاش کرو. فی تاسعۃ طبقہ، جب 9 رہتے ہوں. سابعۃ طبقہ، جب رمضان میں ختم ہونے میں 7 رہتے ہوں. فی خامسۃ طبقہ، جب رمضان کے ختم ہونے میں 5 رہتے ہیں. اب یہ حدیث ثابت ہوتا ہے. اب رہتے ہو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنا ہے. یعنی یہ گنتی کا کیا طریقہ ہے. امام سندھی نے مسند احمد کے حاشیے میں لکھا ہے کہ عرب کا یہ طریقہ تھا، عرب کا دستور تھا کہ جب مہینہ آدھے کے آگے نکل جاتا تھا تو تاریخ کو آخری سے گنتے تھے، تاریخ کو آخر سے گنتے تھے. جب مہینہ آدھے سے آگے چلا جاتا تو تاریخ کو آخر سے گنتے تھے. کیسے؟ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن رہتے ہیں، مہینہ ختم ہونے میں 7 دن رہتے ہیں. اب یہ نہیں کہتے کہ مہینے کے جو ہے نا 20 دن گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے مہینہ ختم ہونے میں 7 دن رہتے ہیں، مہینہ ختم ہونے میں 9 دن رہتے ہیں، مہینہ ختم ہونے میں 5 دن رہتے ہیں. وہ ان کی گنتی کا یہ دستور تھا. تو اب اس حدیث میں ہے، جو اس حدیث میں ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے کہ آپ نے فرمایا. اصل میں اس میں بات یہ ہے، یہ جو فرمایا نا تاسعۃ طبقہ، جب 9 رہتے ہوں، جب یہ رمضان 30 کا ہو، جب رمضان 30 کا ہو تو 9 رہتے ہوں، یہ 22 تاریخ بنتی ہے.
جب رمضان 30 دنوں کا ہو اور یہ کہا جائے کہ 9 رہتے ہیں تو یہ 22 تاریخ بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 22 بنتی ہے. اور اسی طرح جب رمضان 30 کا ہو یعنی 30 دنوں کا ہو اور یہ کہا جائے کہ 7 رہتے ہیں تو پھر یہ 24ویں رات بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 24ویں رات بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اس کو ذرا سمجھنا ہے. امام ابن بطال نے فرمایا کہ رمضان اگر جفت کا ہوتا ہے، رمضان اگر 30 کا ہوتا ہے تو پھر یہ طاق رات میں نہیں آتی، یہ جفت راتوں میں آتی ہے. اگر رمضان 30 کا ہو اور رمضان 29 کا ہو تو پھر طاق راتوں میں آتی ہے. امام ابن بطال نے ذکر کیا. اس لیے جب رمضان 30 کا ہو تو یہ پھر جفت میں آئے گی، اور رمضان 29 کا ہو تو پھر طاق میں آئے گی. اب یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ 7 رہتے ہیں 9 رہتے ہیں، یہ جب رمضان یہ جب اس میں یہ حساب ہوگا تو رمضان 30 کا ہوگا تو پھر یہ جفت راتوں میں آئے گی. یہ میں نے آپ کو ابھی گنتی کر کے بتائی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے اور طاق میں بھی ہو سکتی ہے. رمضان اگر 30 کا ہو تو پھر یہ جفت راتوں میں ہوگی، اور رمضان 29 کا ہو تو پھر طاق راتیں میں ہوگی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں امت کو بتا دیا، تحروہا فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 میں اس کو تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 میں اس کو تلاش کرو. اس لیے ہر رات رمضان کی آخری 10 میں قیمتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو دعا بتائی وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں ایک اور چیز ہے، بعض لوگ اس لفظ کو بھی بولتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو اس میں بہت سارے حوالے ہیں. اصل میں کریم جو ہے نا کچھ نسخوں میں یہ لکھا گیا ہے، لیکن صحیح تحقیق یہ ہے، مختصر بات حوالے میں دوں گا تو یہاں 15-20 منٹ اور لگ جائیں گے. صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہاں کریم کا لفظ نہیں ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر کسی نے کریم کہہ دیا تو اللہ کی صفت ہے، لیکن جو سنت کے الفاظ ہیں جو اس میں زیادہ صحیح تحقیق ہوئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے میرے پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. عفو معافی سے عربی میں کہتے ہیں عفت الریاح الآثار، لسان العرب میں موجود ہے. عرب میں ایسے تھا کہ اونٹ چلتے تھے، اور اونٹ چلتے تھے، اونٹ جب چل کے جا رہا ہوتا تھا چلا جاتا تھا، پھر بندے کو تلاش کرنا ہوتا بندہ کدھر گیا. پھر اونٹ جب ریگستان میں چلتا ہے اس کے پاؤں کے نشان آ جاتے ہیں، پھر پاؤں کے نشان پہ جاتے تھے کہ بندہ ادھر گیا ہے، قافلہ ادھر گیا. لیکن جب تیز ہوا چلتی تو ریت میں وہ پاؤں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں. اسی کے آفات الریح، ہوا کا چلنا. تو عفو بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ جب انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا نام و نشان نہیں رہتا. انک عفو، بہت معاف کرنے والا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر. اور معافی اس لیے مانگی گئی ہے کہ انسان کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہونی ہیں وہ رکتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت تو کوئی بھی چیز ہو، گناہوں کی وجہ سے نعمتیں رکتی ہیں. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو نعمتیں جو آنے والی رک رہی ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب دعا مانگتا ہے اور بھی نعمتیں آتی ہیں. اس لیے معافی مانگنا بڑی اہم چیز ہے، معافی مانگنا بڑی اہم چیز ہے. اس لیے اس رات کا اہتمام کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کا پورا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق